جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور اخلاق کے بارے میں۔ نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جی ہاں، نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن وہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ناظرین، ہجرت کا حکم ملنے کے بعد میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیں اور انہیں فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے، لیکن غزوہ خیبر میں آپ کی بہادری بے مثال تھی۔ اس غزوے میں آپ نے یہودیوں کے مشہور جنگجو مرہب کو قتل کر کے فتح کی بنیاد رکھی۔ اگر بات کی جائے سخاوت اور فیاضی کی تو سخاوت اور فیاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فکر و فاقہ اور مشکل زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے پاس ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ عبادت الہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے، پھر آنے جانے والوں سے ملتے، دن چڑھتے چاشت کی نماز پڑھ کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کرنے کو جاتے، پھر گھر سے ہو کر مسجد چلے آتے۔ مکہ مکرمہ کے زمانہ قیام میں معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا فرمایا کرتے تھے اور پھر طواف میں مشغول ہو جاتے۔ صدقہ و خیرات اور فیاضی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف تھا۔ 3 مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، گھر جا کر اس کے پاس 10,000 درہم بھجوا دیے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، لہٰذا آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرمایا۔ اب ذکر آتا ہے پیارے حسین کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت اور شفقت فرماتے تھے اور ان کا اکرام فرماتے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین بھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو نہایت عزیز اور مقدم رکھتے
اور انہیں اپنی اولادوں پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے امن کا سبق ملتا ہے اور دین اسلام کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ۔ حضرت امام حسین بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، غریب پروری، تواضع اور صبر و تقوی آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ آپ کو نماز سے بے حد محبت تھی اور اکثر روزے میں رہتے تھے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی آبیاری اور بقا کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور امت مسلمہ کی فکری، علمی، روحانی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنمائی کے لیے بے حد تکالیف اور مشکلات برداشت کیں۔ آپ کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر، ہر موقع پر دین اسلام کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹیں۔